اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہو وہ اللہ ہے یا رحمان ہے، آپ جو بھی نام سے انہیں پکارو لیکن اچھے نام سے پکارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کوئی بھی نام سے پکار سکتے لیکن وہ اچھے نام میں سے ہونا چاہیے، اور جو نام وہ نام سے پکارو جو صحیح ہے، غلط نہیں۔ تو اللہ عبد الرحمان ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، چاہے اللہ سے پکارو یا رحمان سے پکارو، کوئی بھی نام سے پکارو لیکن اچھے ناموں سے پکارو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اور یہ کئی جگہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 میں، سورہ عرف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 میں، اور سورہ الحشر سورہ 54 آیت نمبر 21 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں۔ اور قرآن مجید میں کم سے کم 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، الرحمن، الحکیم، الکریم، رحمت والا، سب سے کرم والا، سب سے بڑا حاکم، 99۔ اور جو نام دیا گیا ہے وہ اللہ۔ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے نام سے کیوں پکارتے؟ ہم اللہ کو عربک الفاظ اللہ سے کیوں پکارتے ہیں، دوسرے نام سے کیوں نہیں؟ کیونکہ جتنے بھی باقی نام ہیں، چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے وہ ہندی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، باقی سارے نام میں ملاوٹ آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ انگلش میں کہتے ہیں گاڈ، یہ باقی جتنے لفظ ہیں اللہ کے علاوہ اس میں ملاوٹ آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ گاڈ، جب ہم گاڈ کے آگے ایس جوڑتے ہیں تو ہوتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ، گاڈ کی جمع۔ جب ہم گاڈ کے آگے جوڑتے ہیں DESS تو ہوتا ہے گاڈس، فیمیل گاڈ۔ جب ہم گاڈ کے آگے جوڑتے ہیں فادر، گاڈ فادر، وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا رکھوالا ہے۔ جب ہم مدر جوڑتے ہیں ہوتا ہے گاڈ مدر۔ اسی لیے یہ باقی جتنے الفاظ ہیں اس کے اندر ملاوٹ آ سکتی ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں اللہ کو دیو، دیو کے آگے تا لگائیں گے تو ہو جاتا ہے دیوتا، کئی دیو کو بولتے ہیں دیوتا۔ دیو کے آگے ای لگائیں گے تو ہو جاتا ہے دیوی، فیمیل دیو، مؤنث دیوی۔ ماں لگائیں آگے دیوی ماں، پتی پہلے لگائیں گے تو پتی دیو، تو پتی بھی دیو ہو گئے، ہم بھی دیو ہو گئے۔ اس جتنے باقی لفظ ہے، خدا تو خدا دار، کوئی بھی لفظ ہو اس کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارتے ہیں۔ یہ باقی جتنے الفاظ ہیں انگلش میں گاڈ یا ہندی میں دیو یا بھگوان یا خدا، اگر ہم مسلمان کوئی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں اور جب وہ غیر مسلم اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور تب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں گاڈ یا دیو یا بھگوان یا خدا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا صحیح ترجمہ گاڈ نہیں ہے، اللہ کا صحیح ترجمہ دیو نہیں ہے، اللہ کا صحیح ترجمہ بھگوان نہیں ہے، اللہ کا صحیح ترجمہ خدا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا صحیح لفظ ہے اللہ۔ یہ باقی جتنے الفاظ ہیں اس میں ملاوٹ کی جا سکتی ہے، لیکن جب دعوتی میدان میں کوئی غیر مسلم سے آپ گفتگو کرتے ہیں اور یہ سارے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا صحیح الفاظ اللہ ہی ہے۔ اور سارے مذاہب میں آپ دیکھیں گے تو خدا کا تصور ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا
ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک سے زیادہ جب ایک سے زیادہ خدا ہوں گے، جیسے ہم دیگر مذاہب میں دیکھتے ہیں، تو خدا ایک دوسرے میں جھگڑتے ہیں، دیو جھگڑ ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو مار رہے، ایک دیو دوسری دیو کی مدد لے رہا ہے تیسری دیو کو ماننے کے لیے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں کنفیوژن ہوتا. کنفیوژن مطلب اس کائنات ٹھیک طریقے سے تو چل ہی نہیں سکتی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مؤمنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا یا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے تو جو بھی خدا نے چیز بنائی وہ اپنی چیز لے جاتے تھے اور ایک دوسرے پہ تھوپتے. تو اسی لیے ایک سے زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتے. جس طریقے سے ملک کا راجا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو تو نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے سارے مذاہب کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے، جو بھی مذہب میں خدا کے بارے میں کہا گیا ہے ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. لیکن وقت کے گزرنے کی وجہ سے کئی مذہبی کتابوں میں تبدیلی آئی اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ فرماتے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. کہ لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگوں پیسے کماتے ہیں ایسے چیزوں پہ. لعنت ہے ان کے ہاتھ پہ جن ہاتھ سے وہ کتاب لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ وقت کے گزرنے سے جتنی مذہبی کتابیں پہلے آئی تھی کیونکہ وہ تا قیامت تک اس کا حکم ماننا ضروری نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی حفاظت کرنا ضروری نہیں سمجھا اور سارے کتابیں جو قرآن مجید کے پہلے آئے وہ تھوڑی یا زیادہ بگڑ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. یہ قرآن کیونکہ آخری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ اس کی ذمہ داری لی کہ وہ اس کتاب کو محفوظ رکھے گا. لیکن جتنی دیگر مذاہب کی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے بگڑنے کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ ان ساری کتابوں میں وحدانیت کا ذکر ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا ذکر ہے. کچھ مذہب کے ماننے والے کچھ لوگ خدا میں مانتے ہی نہیں، انہیں کہتے ہیں ناستک ایتھیسٹ. ان کے لیے اگر وہ میری تقریر سنیں گے جس کا موضوع ہے کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس قرآن گاڈز ورڈ، اور اس تقریر میں میں نے الحمدللہ سائنٹیفکلی ثابت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ایک ہے، اور یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے. انشاءاللہ کل کی تقریر ربیندر ناتھ ہال میں ہونے والی ہے جو خصوصاً غیر مسلمان لوگ کے لیے ہے. وہاں تھوڑا حصہ میری تقریر کا اس موضوع پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا. کس طریقے سے ثابت کرنا کہ خدا ہے، سائنٹیفکلی اللہ ہے اور اس اللہ کا کلام قرآن ہے.